الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی اصحابہ الراشدین الکاملین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ بعد حمد و صلاۃ لائق صد عزت و احترام و تکریم حاضرین و سامعین، آج رمضان المبارک کا تیسرا جمعہ ہے اور آج رمضان المبارک کی 18 تاریخ ہے۔ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مہینہ عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ مقدس کی خیر و برکت، اس کا ادب کرنے کے توفیق ہمیں نصیب فرمائے۔ اس طرح کہ 2 دن بعد یعنی جس وقت 2 عشرے مکمل ہو جاتے ہیں تو تیسرے عشرے کے اندر لوگ اعتکاف بیٹھتے ہیں۔ تو اس اعتکاف کے متعلق چند ضروری باتیں میں آپ لوگوں کے گوش گزار کروں گا آج کی جمعۃ المبارک کی نشست میں۔ دیکھیں، لفظ اعتکاف یہ وقوف سے ماخوذ ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے رکنا، ٹھہرنا۔ تو یہ اعتکاف جو آپ بیٹھتے ہیں، ظاہری سی بات ہے کہ مسجد کے اندر آپ ٹھہر جاتے ہیں، اپنے آپ کو روک لیتے ہیں، اسی وجہ سے اس کو اعتکاف کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، اس اعتکاف کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے اعتکاف واجب اور ایک ہوتا ہے اعتکاف سنت اور ایک ہوتا ہے اعتکاف نفل۔ اعتکاف واجب کون سا اعتکاف ہے؟ وہ ہے کہ جس وقت آپ کوئی نظر مان لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ یہ کہتے ہیں کہ میرا فلاں کام ہے وہ رکا ہوا ہے، یا فلاں میری ضرورت ہے، اگر اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر دے تو میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر 2 دن اعتکاف کروں گا، 3 دن اعتکاف کروں گا۔ تو یاد رکھیں، اگر آپ نے یہ لفظ بولے کہ میں 2 دن اعتکاف کروں گا یا 3 دن اعتکاف کروں گا، یا آپ یوں کہیں کہ میں نے 3 راتیں اعتکاف کرنا ہے، 3 دن کے اندر اعتکاف کرنا ہے، یہ ساری بات ایک ہی ہے۔ یعنی 3 راتیں میں اعتکاف کروں گا تو ان راتوں کے ساتھ دن کو بھی آپ کو اعتکاف کرنا پڑے گا۔ اگر آپ کہیں کہ میں نے دن کے وقت اعتکاف کرنا ہے تو دن کے ساتھ رات کو بھی اعتکاف کرنا ہوگا۔ تو یہ اعتکاف جو ہوتا ہے نا، یہ اعتکاف واجب ہوتا ہے۔ یہ اعتکاف کیا ہے؟ واجب ہے۔ اس کی میں چونکہ ابھی جو لفظ میں نے بولے اس کی دلیل بھی میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، ایک مقام کے اوپر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ثلاثۃ ایام الا رمضا، اور دوسرے مقام کے اوپر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثلاث لیال سویہ۔ یہ ایک مقام کے اوپر دیکھیں نا، ایام کا لفظ ہے، اور دوسرے مقام کے اوپر لیل کا لفظ ہے، لیل کی جمع ہے۔ تو یہ واقعہ تو ہے کہ ایک مقام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس کو دن سے تعبیر کی ہے، دوسرے مقام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس کو رات سے تعبیر کیا ہے۔ تو بات ایک ہی ہے، جس وقت ایام کا لفظ بولا جاتا ہے تو ان کے مقابل جو راتیں ہوتی ہیں وہ بھی شمار ہوتی ہیں، اور لیل کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس کے مقابل جو دن ہوتے ہیں وہ بھی شمار ہوتے ہیں۔
لہٰذا یہ اعتکاف ہوتا ہے جتنے دن آپ کہیں گے اتنے دن پھر یہ اعتکاف آپ کے اوپر کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا۔ تو یہ اعتکاف کی پہلی قسم ہے، اس کو اعتکاف واجب کہتے ہیں۔ اچھا، اس کے متعلق ایک سوال اور ہے، وہ سوال یہ ہے کہ کیا جس وقت آپ اعتکاف کی نیت کر لیں گے، یعنی میں 3 دن اعتکاف کروں گا، تو کیا اس کے ساتھ آپ کو روزہ بھی رکھنا پڑے گا یا روزہ نہیں رکھیں گے؟ تو ظاہر سی بات ہے، یاد رکھیں جو واجب اعتکاف ہوگا اس کے ساتھ آپ کو روزہ بھی رکھنا پڑے گا۔ واجب جو اعتکاف ہے اس کے ساتھ کیا ہے؟ آپ کو روزہ بھی رکھنا پڑے گا۔ اور دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ جو نفلی اعتکاف ہوتا ہے تو ظاہر الروایات کے مطابق نفلی اعتکاف کے لیے روزہ رکھنا کسی قسم کی کوئی شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ نفلی اعتکاف کے لیے روزے کی کوئی شرط نہیں ہے۔ اور یہ جو سنت اعتکاف ہے رمضان المبارک کا، یاد رکھیں یہ بھی نفل کے اندر ہی آ جاتا ہے۔ تو اگر ظاہر الروایات کو دیکھا جائے تو پھر اس طرح کہ جو لوگ بیمار ہوتے ہیں، مثال کے طور پر ایک بندہ شوگر کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، لیکن وہ اس طرح مسجد کے اندر آ جاتا ہے، کہتا ہے کہ میں اعتکاف کروں گا، تو اب اگر وہ اعتکاف کرتا ہے، تو اس کا یہ اعتکاف ظاہر الروایات کے مطابق ٹھیک ہوگا۔ دیکھیں روزہ تو شوگر کی وجہ سے یا کسی اور بیماری کی وجہ سے وہ نہیں رکھ سکتا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اعتکاف کرتے ہیں تو یہ اس کا اعتکاف شمار ہوگا، یعنی یہ اعتکاف کرنے والا بندہ ہے، سوائے امام شامی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ امام شامی صاحب جو ہیں وہ اس کے خلاف ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، جو لوگ اس طرح کہ یہ جو آخری دنوں کا اعتکاف ہوتا ہے، تو جو لوگ بیمار اور کمزور لوگ ہوتے ہیں، اگر وہ صرف روزے کے بغیر اعتکاف کریں گے تو ان کا یہ اعتکاف سنت اعتکاف نہیں ہوگا بلکہ نفلی اعتکاف ہوگا۔ تو اعتکاف کی پہلی قسم کون سی ہو گئی؟ اعتکاف واجب جو آپ اپنے اوپر خود لازم کرتے ہیں، نظر مان لیتے ہیں، اور دوسرا اعتکاف سنت جو رمضان المبارک کے اندر ہوتا ہے 10 دنوں کے لیے، اور تیسرا اعتکاف نفل۔ اعتکاف نفل یہ ہوتا ہے جس وقت آپ مسجد کے اندر آئیں، تھوڑی دیر کے لیے آپ کو بیٹھنا پڑے، آپ اعتکاف کی نیت کر لیں، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا یہ مذہب ہے اور اسی کے اوپر فتویٰ ہے، اور امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے بھی مروی ہے، اور ظاہر الروایات کے مطابق یہ امام صاحب کا بھی یہی قول ہے، کیا کہ نفلی اعتکاف کے لیے کوئی ٹائم کی حد نہیں ہے، یعنی آدھا دن ہونا چاہیے، پورا دن ہونا نہیں، 2 سیکنڈ کا بھی ہو سکتا ہے، 5 منٹ کا بھی ہو سکتا ہے، 10 منٹ کا بھی ہو سکتا ہے، 2 ساعتوں کا بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ آپ کے نزدیک کم از کم نفلی اعتکاف کے لیے دن کا اکثر حصہ، یعنی نفلی جو اعتکاف کرنا چاہے نا، دن کا اکثر حصہ، یعنی دن 8 گھنٹوں کا ہے نا، تو 4 گھنٹے تو آدھا ہو جاتے ہیں نا، یعنی 4 گھنٹوں سے زیادہ، یعنی دن کا اکثر حصہ۔ یہ کس کا مذہب ہے؟ امام یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ، ابو یوسف کا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ایک قول یہ بھی مروی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ نفلی اعتکاف کے لیے بھی کیا ہے، کم از کم 1 کامل دن ہونا شرط ہے، لیکن بات وہی ہے، فتویٰ کس کے اوپر ہے؟ امام محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے قول کے اوپر ہے کہ آپ 2 سیکنڈ کے لیے بھی، 2 منٹ کے لیے بھی، 2 گھنٹے کے لیے بھی، جس طرح آپ چاہیں نفلی اعتکاف مسجد کے اندر آپ کر سکتے ہیں۔ تو دیکھیں یہ 3 قسمیں یہاں پر پوری ہو گئی، پوری وضاحت کے ساتھ میں آپ کو بتا چکا ہوں، پھر دہرا دیتا ہوں کہ واجب اعتکاف جو آپ نظر مان لیتے ہیں، اپنے اوپر خود لازم کرتے ہیں، اور نفلی اعتکاف یعنی جو آپ 2 منٹ کے لیے، 4 منٹ کے لیے، کوئی بھی نفلی اعتکاف یعنی جو سنت مؤکدہ بھی نہیں ہوتا اور اسی طریقے سے واجب بھی نہیں ہوتا، تو وہ نفلی اعتکاف ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اعتکاف کی 3 قسمیں ہو گئی۔ اب دوستو، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس نے اس نفلی یہ جو آخری عشرے کا اعتکاف ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی مبارک زندگی کے اندر اس کے اوپر مواظبت فرمائی ہے۔ اس کے اوپر کیا فرمائی ہے؟ مواظبت فرمائی ہے۔ مواظبت سمجھتے ہیں یعنی امیشگی کی ہے، معمول تھا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا۔ مدینہ طیبہ تشریف لانے کے بعد حضور کی جو مبارک زندگی تھی، 1 سال بھی آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے اندر ناغہ نہیں کیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اعتکاف کے اندر بیٹھے ہیں، لہٰذا یہ سنت ہوا۔ لیکن جو لوگ نہیں بیٹھے، یعنی بعض صحابہ پاک دیکھیں نا، مسجد کے اندر سارے تو نہیں بیٹھ سکتے نا اعتکاف کے لیے نا، تو جو لوگ نہیں بیٹھے تو ان کے اوپر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس نے انکار نہیں فرمایا۔ یعنی دیکھیں نا، مؤکدہ سنت وہ ہوتی ہے نا کہ چھوڑنے والا پھر گناہگار ہوتا ہے۔ تو اگر ہم اس طرح کہیں کہ یہ سنت مؤکدہ ہے، یعنی ہر بندہ
جو چھوڑنے والا ہوگا وہ گناہگار ہوگا، تو پھر ظاہری سی بات ہے کہ پورے محلے کے اندر کوئی بالغ مرد ہے یا عورت ہے، پھر ہر صورت اس کو اعتکاف کرنا ہوگا۔ لیکن بہتر یہی ہے کہ یوں کہا جائے کہ یہ سنت کفایہ ہے، یعنی رمضان المبارک کا آخری جو اعتکاف ہوتا ہے 10 دنوں کا، یہ سنت کفایہ ہے، یعنی کچھ لوگ بھی ادا کر لیں گے تو سمجھو ادا ہو جائے گا، کچھ لوگ بھی ادا کریں تو یہ ادا ہو جائے گا۔ بس یہ بات آپ ذہن کے اندر رکھیں، کچھ لوگ بھی ادا کریں بس سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ جس طرح فرض کفایہ ہوتا ہے نا جنازہ، کچھ لوگ بھی پڑھیں تو سب کو ہو جاتا ہے، بالکل یہ بھی سنت کفایہ، بس کچھ لوگ بھی محلے کے اندر بیٹھ جائیں نا تو ہو جائے گا، کوئی بات بھی نہیں، ٹھیک ہے، چھوڑنے والے گناہگار نہیں ہیں۔ یہ 2 باتیں ہو گئیں۔ اب دوستو، جو بندہ اعتکاف کے اندر بیٹھ جاتا ہے، اب یاد رکھیں کہ اعتکاف کا رکن ہے ٹھہرنا، مسجد کے اندر ٹھہرنا، لہذا آپ مسجد کے اندر ٹھہرے رہیں گے، مسجد سے آپ باہر نہیں جائیں گے، مسجد سے آپ باہر نہیں جائیں گے۔ انسان کی دیکھیں 2 ضرورتیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے ضرورت طبعی اور ایک ہوتی ہے ضرورت شرعی۔ ضرورت طبعی کیا ہے؟ مثال کے طور پر آپ کو واش روم جانے کی ضرورت ہے، تو اگر ایسی مسجد ہے کہ جس مسجد کے اندر واش روم نہیں ہے تو آپ کو پھر مسجد سے اگر باہر جانے کی ضرورت پڑتی ہے یا اپنے گھر جانے کی ضرورت پڑتی ہے تو پھر آپ جا سکتے ہیں۔ لیکن اگر مسجد کے اندر یہ ساری سہولیات میسر ہیں، پھر آپ گھر جائیں گے یا مسجد سے باہر قدم رکھیں گے، یعنی بس یوں ہی سمجھ لینا کہ جو فنائے مسجد ہوتا ہے نا، تو اس سے آپ باہر قدم رکھیں گے تو آپ کا اعتکاف باطل ہو جائے گا، کیونکہ مسجد کے اندر ٹھہرنا چونکہ اعتکاف کا رکن تھا، تو اب آپ ٹھہرے نہیں، تو یعنی ٹھہرنے کی ضد پائی گئی کہ آپ نکل گئے ہیں مسجد کے احاطے سے آپ باہر چلے گئے ہیں، لہٰذا اب آپ کا اعتکاف کیا ہو گیا؟ باطل ہو گیا۔ لہٰذا ضرورت طبعی کی بنا پر آپ گھر جا سکتے ہیں، مسجد سے باہر جا سکتے ہیں، اپنی ضرورت پوری کر کے، یعنی واش روم کے اندر جو کچھ آپ نے وضو کرنا ہے واجب، انسان بعض وقت اس طرح انسان کے اوپر غسل واجب ہوتا ہے تو یہ طبعی ضرورت ہوتی ہے، تو یہ آپ پوری کر کے پھر آ کے بیٹھ جائیں۔ لیکن اس کے اندر بھی آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ کسی سے کوئی بات فضول نہیں کرنی آپ نے، بس آپ جائیں، اپنی جو ضرورت ہے وہ پوری کریں اور خاموشی کے ساتھ پھر مسجد آ کر اپنی جگہ کے اوپر بیٹھ جائیں۔ تو یہ تو ہو گئی نا ضرورت شرعی طبعی۔ ایک ہوتی ہے ضرورت شرعی۔ ضرورت شرعی کیا ہوتی ہے؟ جمعۃ المبارک۔ مثال کے طور پر آپ ایک ایسی مسجد کے اندر بیٹھ گئے کہ جہاں پر جمعے کی نماز نہیں ہوتی، جہاں پر جمعے کی نماز نہیں ہوتی، تو جہاں پر جمعے کی نماز نہیں ہوتی تو پھر کیا ہوگا کہ آپ جمعہ پڑھنے کے لیے باہر جائیں گے، جمعہ پڑھنے کے لیے آپ باہر جائیں گے، تو اب جس وقت آپ جمعہ پڑھنے کے لیے باہر چلے گئے تو آپ وہاں پر کیا کر سکتے ہیں؟ راستے کے اندر یاد رکھیں، یعنی دیکھیں نا، یہ آپ کی شرعی ضرورت ہو گئی، دوسری مسجد کے اندر جمعہ آپ پڑھنے کے لیے چلے گئے تو بالکل جمعہ پڑھنے کے لیے جائیں، راستے میں کوئی غلط حرکت نہ کریں۔ غلط حرکت سے مراد کوئی فضول قسم کی بات، کسی کے ساتھ رک گیا، باتیں کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ کوئی چیز نہ کریں، اپنی جمعے کی نماز پڑھیں اور سنتیں جو ہیں واپس اپنی اعتکاف والی مسجد کے اندر آ کے ادا کریں۔ اور اس سے پہلے بھی یہ بات یاد رکھیں، یہ دیکھیں حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی یہ روایت میرے سامنے، فرما لا اعتکاف الا فی مسجد جماعت۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اعتکاف کرنے والے ہیں وہ اعتکاف کریں، لیکن کہاں پر اعتکاف کریں؟ اس مسجد کے اندر جہاں پر جماعت ادا ہوتی ہو، یعنی ایسی مسجد کا آپ انتخاب کریں نا اعتکاف بیٹھنے کے لیے کہ جہاں پر ساری ضروریات اندر، جمعۃ المبارک کی نماز بھی ہوتی ہے، مسجد کے واش روم وغیرہ سب کچھ، ہر چیز اندر سہولت آپ کو میسر ہے۔ لیکن چلو یہ تو دیکھیں ہمارا جو ایریا ہے نا، علاقہ چھاچ لے لیں، ازرو لے لیں، اٹک، یہ تو چلو اللہ پاک کا فضل ہے، کافی مطلب امیر ترین ایریا کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو وہ جو پنجاب کے باقی دیہاتے ہیں نا، تو میں کبھی کبھی رات کے وقت تقریروں کے لیے وہاں پر مختلف علاقوں میں گیا ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پر واقعی چھوٹی چھوٹی کچی مٹی کی مسجدیں آج اس دور کے اندر بھی موجود ہیں۔ تو وہاں پر ظاہری سی بات ہے جمعے کے لیے پھر ایک بڑی مسجد کہاں پر ہوتی ہے، لوگ چلے جاتے ہیں، خاص کر اس سائڈ کے اوپر، میں نے میاں والی کی سائڈ کے اوپر دیکھا ہے، اسی طرح ہی ہوتا ہے آج بھی۔ تو وہاں پر دیکھیں نا، پھر اس قسم کی مساجد نہیں ہوتی جس طرح آپ کی ہے، تو پھر ان کی ظاہری سی بات ہے مجبوری ہوتی ہے، وہ جمعے کے لیے بھی باہر جاتے ہیں، باقی واش روم وغیرہ کے لیے بھی ان کو گھر جانا پڑتا ہے۔ تو یہ سارے مسائل ان کے لیے۔ یہاں پر تو ظاہری سی بات ہے جس مسجد کے اندر آپ جائیں گے وہاں پر جمعہ بھی ہوتا ہے اور وہاں پر اندر ساری سہولیات میسر ہیں، بجلی موجود ہے، پانی موجود ہے، گیس کی سہولیات موجود ہے، سارے معاملات ہیں۔
بہرحال پھر بھی اگر ایسی صورت پیش آ جائے کہ جہاں پر آپ اعتکاف دیہاتی زندگی کے اندر آپ بیٹھنا چاہیں تو ایسی مسجد کا انتخاب کریں جہاں پر ساری نمازیں ہوتی ہوں، لیکن کم از کم یاد رکھنا کہ کچھ جماعتیں یعنی اکثر نمازیں وہاں پر ہوتی ہوں، یعنی ایسی مسجد نا جہاں پر بالکل نماز ہوتی ہی نہیں ہے، وہاں پر جماعت ہوتی ہی نہیں ہے، تو وہاں پر اعتکاف نہیں بیٹھیں گے آپ۔ یعنی کم از کم دیکھیں نا 3-4 نمازیں وہاں پر ہو، چلو اگر جمعہ نہیں ہوتا ہے نا تو باقی دن کی 3-4 نمازوں کو آ کے پڑھا جاتا ہے، یعنی اتنا ہونا چاہیے کم از کم، بس اتنی بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ تو پھر کیا ہوگا، آپ اس طرح کریں گے کہ مسجد کے اندر، مسجد سے باہر آپ اس صورت کے اندر جا سکتے ہیں۔ اچھا، ایک روایت کے اندر آتا ہے نماز جنازہ کا ذکر بھی، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں مثال کے طور پر آپ جمعے کے لیے نکلیں نا، جس وقت آپ جمعے کے لیے نکلیں جمعہ پڑھنے کے لیے کسی بھی مسجد میں، تو وہاں پر اس طرح ہے کہ آپ نے جا کر جمعے کی نماز ادا کر دی ہے۔ جب جمعے کی نماز ادا کر کے دیکھیں نا آپ واپس آ رہے ہیں نا تو جنازہ بالکل حاضر ہو گیا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جنازہ سامنے لا کے رکھ دیا گیا جنازہ گاہ، آپ کھڑے ہو کر پڑھ لیں، کوئی بات بھی نہیں ہے۔ راستے کے اندر کوئی مریض ایسا بندہ ہے نا، یعنی مریض کی عادت کے جو الفاظ ہیں نا وہ بھی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ یہ اس طرح نہیں کہ آپ اس طرح کریں کہ کسی بندے کا آپ کو پتہ چلا ہے کہ بندہ فلانا بیمار ہے تو آپ اس طرح کریں کہ اپنا جبہ کبہ مسجد کے اندر رکھیں اور چلے جائیں، اس طرح بھی نہیں ہے۔ یہ اس طرح ہے کہ راستے کے اندر اگر جنازہ موجود ہے لیکن اس کا انتظار آپ کو نہ کرنا پڑے، یعنی مثال کے طور پر دیکھیں نا جمعے کی نماز آپ نے 2 بجے پڑھ لی ہے، باہر آپ نکلے نا تو آپ کو پتہ چلے کہ 2:30 پر جنازہ ہے، تو آپ بھی دیکھتے ہیں ابھی تو 2:20 ہوئے تو آپ کو 10 منٹ انتظار کرنا پڑے گا، تو یہ انتظار آپ نے نہیں کرنا ہے۔ ہاں مسجد سے باہر نکلیں، ادھر اللہ اکبر ہو گئی تو بے شک شامل ہو جائیں۔ اسی طریقے سے کوئی بندہ راستے سے آپ کو محلے کا ملے نا، اس کا پتہ چلے کہیں اسپتال سے وہ آ رہا ہے یا بیمار ہے یا ایمبولینس گھر کے سامنے کھڑی ہے، تو کھڑے کھڑے چلتے چلتے آپ اس کی عادت بھی کر لیں کہ ہاں آپ کی طبیعت کیسی ہے، کس طرح کیا معاملات ہوئے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، بس یہ آپ کر سکتے ہیں۔ باقی اس طرح خصوصی تو آپ نہیں جا سکتے کسی کی عیادت کرنے کے لیے، یہ سارے معاملات اعتکاف کے لیے ممنوع ہیں، یہ بات ذہن کے اندر رکھیں۔ اچھا ایک بات اور بھی ہے، یاد رکھیں کہ خاموشی جو ہے، خاموشی اس کو عبادت نہ سمجھا جائے، یعنی من سمت نجا، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ جو بندہ خاموش رہ گیا اس نے نجات پائی ہے، جو بندہ خاموش رہ گیا اس نے نجات پائی ہے۔ اس سے پتہ ہی کیا مراد ہے؟ سے یہ مراد ہے کہ خاموشی اختیار کریں۔ بعض لوگ خاموشی اختیار کر کے اپنی مرادیں حاصل کر لیتے ہیں اور باتیں کرنے والوں کو کچھ بھی نہیں ملتا۔ لوگ خاموش رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دے دیتے ہیں، اور باتیں یہ فضول باتوں سے ممانعات کی وجہ۔ یاد رکھیں جتنی زیادہ تم گفتگو کرو گے نا، جتنی زیادہ، تو یاد رکھیں اپنے پاؤں کے اندر تم یوں سمجھو کہ بیڑیاں ہم ڈال رہے ہیں۔ یہ جو گفتگو ہوتی ہے نا زبان کی، یہ پاؤں کی بیڑیاں ہوتی ہیں، یہ یاد رکھیں۔ جتنا بندہ زیادہ بولتا ہے نا اتنا زیادہ پھنستا جاتا ہے۔ زبان اس کو نہ سمجھو، یہ ہے ایک آفت کا پرکالا، علامہ اقبال فرماتے ہیں، جو نہ رکھو گے قابو میں تو کر دے گی تیو بالا۔ 99% مصیبتیں یاد رکھیں زبان کی وجہ سے انسان کے اوپر آتی ہیں۔ 99%، 1% بلائیں جو ہیں وہ باقی آپ کا بدن ہے، صرف 99% یہ جو زبان ہے نا، ذرا کبھی غور کیا کرو نا کہ منہ کے اندر اس کو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، منہ کے اندر اس کو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، پھر 32 دانتوں کی اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر باڑ لگائی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس کو بند رکھیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اوپن چھوڑیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ سنیں زیادہ۔ ہماری پتہ ہے عادت کیا ہوتی ہے، بس ہم بولتے زیادہ ہیں، دوسروں کو کم موقع دیتے ہیں، اپنی سناتے جاتے ہیں، دوسروں کی نہیں سنتے۔ تو یہ اپنے جسم کے اوپر غور کریں نا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے بالکل اوپن رکھے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ سنو، لوگوں کی سنو، اور یہ اس کو قابو میں رکھ۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے فرما جو بندہ بخاری شریف کی روایت ہے، فرما 2 چیزوں کی مجھے گارنٹی دیتا ہے، 2 چیزوں کی، یعنی ایک اپنے نفس کی اور دوسری اپنی زبان کی۔ فرما میں اللہ تعالیٰ کا رسول محمد مصطفیٰ اس بندے کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یعنی یہی 2 چیزیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ خاموشی کا یہ مطلب ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس طرح کہ عبادت اس کو سمجھ لیں، یعنی اعتکاف کے اندر آپ بیٹھ گئے ہیں نا تو آپ اس کو عبادت سمجھو اور کہیں کہ میں نے خاموش رہنا ہے، بات کسی سے نہیں کرنی ہے۔ نہیں، یہ پچھلی شریعتوں کے اندر تھا، اس شریعت کے اندر نہیں ہے۔ آپ نے خاموش نہیں رہنا ہے، ذکر فکر کے اندر مبتلا رہنا ہے۔ ذکر کریں، فکر کریں، درس دے سکتے ہیں آپ، حدیث پاک کا درس دیں، قرآن کا دیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے جو قرآنی قصے ہیں وہ لوگوں کو سنائیں، پیاری پیاری باتیں کریں، اچھے اخلاق والی باتیں کریں، عمدگی والی باتیں کریں، سونی پیاری دلوں کو جوڑنے والی، یہ ساری باتیں آپ اعتکاف کے اندر کریں۔ خاموش نہ رہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں، خاموشی کو اس کو اعتکاف کا رکن نہ سمجھیں، خاموش نہ رہیں، اچھی اچھی باتیں کریں، قرآن کی تلاوت کریں، درس و تدریس کی مجلس مسجد کے اندر ہونا چاہیے۔
اور یہ اس طرح کہ ہمارے چھچ کے اندر، چونکہ یہ آپ کا ہمارا جو ایریا یہ تو چھچ کے اندر نہیں آتا، یہ جو ایریا ہمارے چھچ کے اندر اسی طرح ہوتا ہے، کیونکہ سارے تکڑے لوگ ہیں، امیر ترین لوگ ہیں، وہ اسی طرح ہی کرتے ہیں، بس بچے ان کے آ کے اعتکاف کے اندر بیٹھ جاتے ہیں، تو یوں سمجھے کہ مسجد ایک تفریح کا اڈا بن جاتی ہے۔ دوستوں کو فون ہو رہا ہے، کوئی پیپسیاں اٹھا کے لے کے آ رہا ہے، کوئی برگر اٹھا کے لے کے آ رہا ہے، اور مسجد کے اندر گپیں لگتی رہتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ بس ثواب کا ثواب بھی اور تفریح کی تفریح، ایسی بات بالکل بھی نہیں، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ پھر یہ 10 دن یاد رکھیں، یہ روزے کا منتہائے کمال ہے، یعنی روزہ کمال کو پہنچ جاتا ہے اس 10 دنوں کے اندر۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے یاد رکھیں، راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں، خدا تعالیٰ کی عزت کی قسم کہ اگر انسان واقعی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے اس 10 دنوں کے اندر پیش کر لے اور اپنا آپ جھکا دے، 10 دنوں کے اندر اس کے اوپر وہ رنگ چڑھ جاتا ہے جو پورے سال کے اندر نہیں چڑھتا، لیکن بشرطے کہ وہ رنگ آپ پھر بچا کے بھی رکھیں۔ پھر چاند رات کو کیا کرتے ہیں لڑکے، اس طرح کرتے ہیں نا، یہ موٹر سائیکلوں کے جو سلنسر ہوتے ہیں نا، یہ پیچھے سے ہٹا دیتے ہیں، بس بازاروں کے اندر ڈراں شروع ہو جاتا ہے، وہ سارا 10 دن کا جو یا مہینے کا جو کچھ تقوی کا نور ہوتا ہے نا چہرے کے اوپر، وہ سارا بازاروں کے اندر چاند رات کو، عید الفطر کی رات کو وہ جا کے ضائع کرتے ہیں۔ حالانکہ عید الفطر کی جو رات ہوتی ہے، چاند رات ہوتی ہے، یہ احتساب کی رات ہوتی ہے، بندہ احتساب کرے کہ یہ 30 دن میں نے کیسے گزارے، واقعی میں نے روزے رکھے، ان کے آداب میں نے پورے کر لیے۔ اسی لیے حضرت عمر فرماتے ہوتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کروڑ جانے آپ کے اوپر قربان، فرمایا یہ عید کا دن بعض لوگوں کے لیے عید کا دن ہے، بعض لوگوں کے لیے وعید کا دن ہے، یعنی عید تو ان کے لیے نہیں جن کے روزے قبول ہو گئے، اور وعید ان کے لیے جن کا کچھ بھی قبول نہیں ہوا یا جو روزے رکھ ہی نہیں سکے جان بوجھ کے۔ اور یاد میں پچھلی دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں، ایک روزہ جان بوجھ کے اگر آپ چھوڑیں گے، یاد رکھیں پوری زندگی اس کا کفارہ آپ ادا، یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں۔ اگلا جمعہ انشاءاللہ ہو سکتا ہے میں فضائل آپ کو سناؤں نا ابن ماجہ شریف سے، میں یہ روایت آپ کو الگ سناؤں گا۔ پوری زندگی آپ پھر روزے رکھتے رہیں گے، پھر یاد رکھیں اس کا کفارہ آپ ادا نہیں کر سکیں گے پوری زندگی۔ دیکھیں نا ایک روزہ کا ان کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، ایام معدودات، گنے ہوئے دن ہیں تھوڑے سے، یعنی سال کے مقابلے میں تھوڑے سے یہ دن نا، سال کے اندر 365 دن ہیں، تو یہ 29 یا 30 دن ہوتے ہیں نا، تو گنے ہوئے دن ہو گئے نا، تھوڑے سے دن ہو گئے نا سال کے مقابلے میں۔ تو پھر دیکھیں نا کتنی حیرت ہے کہ انسان ان کے اوپر بھی کنٹرول نہ رکھ سکے۔ تو یاد رکھیں اس کو کبھی بھی اعتکاف کو تفریح کا موقع نہ بنا، یہ تفریح نہیں ہوتی، یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا احتساب ہوتا ہے۔ پوری زندگی کی، پوری سال کی باتیں بندہ اللہ تعالیٰ سے کر لیتا ہے کہ مجھ سے یہ اپنی خطائیں یاد کرتے رہا کریں۔ ویسے تو میں آپ کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ آپ رات کو جس وقت سوئیں نا، اس طرح میں جہاں پر تقریباً جہاں پر بھی میں نے جمعہ پڑھایا، میں نے لوگوں کو یہ بات بتائی ہے، رات کو اس طرح سوئیں نا، تو یہ جو ہوتا ہے نا آپ کا بستر، اس بستر کو آپ سمجھ لیں کہ یہ میرا کفن ہے، اور جو چارپائی ہے نا، چارپائی جس بیڈ کے اوپر آپ سوتے ہیں، اس بیڈ کو آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ میرا تختہ ہے، تختہ جس تختے کے اوپر میت کو نہلایا جاتا ہے، اس کو اپنا تختہ سمجھیں۔ اور یہ جو نیند ہوتی ہے نا، اس کو موت سمجھیں۔ حدیث پاک مسند احمد کے اندر آتا ہے نا کہ نیند جو ہے نا یہ موت کی بہن ہے، موت جو ہے نیند کی بہن ہے، یہ آپس میں بہنیں ہیں، موت بھی اور نیند بھی، یاد رکھیں اس بات کو۔ یعنی نصف آپ مر جاتے ہیں، جس وقت آپ سوتے ہیں نا نصف آپ مر جاتے ہیں۔ پھر جس کی اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتا ہے زندگی باقی ہوتی ہے، اس کی روح اس کے اندر منسلک ہو جاتی ہے، اور جن کا ٹائم پورا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ روک لیتا ہے۔ پھر آپ صبح کو، وہ کہتے ہیں نا جی یہ رات کو سویا اور صبح کو نہیں اٹھایا، یعنی فوت ہو گیا تھا نیند کی حالت کے اندر ہی۔ تو اس کو آپ اپنا تختہ سمجھیں، اور یہ جو چادر اوپر ڈالتے ہیں نا، بس جیسے اوپر بستر کریں نا، تو یوں سمجھ لیں کہ وہ یہ لوگ تھے میرے تختے کے اندر، میری چارپائی کے آگے پیچھے لوگ اس طرح کہ میری میت کو دیکھ رہے تھے۔ اب اس طرح جنازے کا ٹائم پورا ہو گیا، اب میرا دیدار بھی ختم ہو گیا، اس کو اوپر آپ نے اوڑھ لیا، بس یہ سمجھیں۔ پھر جس وقت صبح کو اٹھے نا، تو صبح کی کیا دعائیں اٹھنے کی، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، اے اللہ پاک میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، بعد ما اماتنا، احیانا بعد ما اماتنا، کہ اے اللہ پاک پروردگار تو نے مجھے موت کے بعد پھر زندگی عطا فرما دی ہے، احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور، اور اسی رب تعالیٰ کی ذات اقدس کی جانب ہم نے ہمارا حشر ہونا ہے، اسی رب تعالیٰ کی ذات اقدس کے سامنے ہم نے پیش ہونا ہے۔ تو پھر جس وقت صبح کو اٹھے نا، تو یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے، میں مر گیا تھا، میں قبر کے اندر چلا گیا تھا، خدا تعالیٰ کی ذات اقدس نے مجھے ایک مرتبہ پھر زندگی عطا فرما دی، ایک مرتبہ رب تعالیٰ کی ذات اقدس نے مجھے پھر زندگی عطا فرما۔ تو یہ آپ کا محاسبہ ہے، اس محاسبے کو آپ ہر دن کریں، لیکن کم از کم پھر 10 دن جو اعتکاف کے نصیب ہوتے ہیں نا، اس دن کے اندر تو اپنے گناہوں کو یاد کر لینا۔ الندم توبہ، حضور علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ ندامت توبہ ہے، یعنی صرف اتنا نا آپ دل کے اندر اعتراف بھی کر لیں، دل کے اندر آپ اعتراف بھی کر لیں کہ بس ندامت آ گئی دل کے اندر کہ ہاں یہ خطا مجھ سے ہوئی ہے، تو یہ آپ کی توبہ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو بخش دیں گے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس آپ کو بخش دیں گے۔
صرف اتنی سی بات پر کہ آپ نے دامت اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ ہاں پاک پروردگار مجھ سے واقعی خطا ہوئی ہے۔ اچھا یہ تو ہو گئے نا مسائل مردوں کے جو مسجد کے اندر اعتکاف بیٹھتے ہیں۔ اب دیکھیں جو خواتین اعتکاف بیٹھنا چاہیں گی ان کے متعلق آپ یاد رکھیں کہ وہ اعتکاف گھر کے اندر اس مقام کے اوپر بیٹھیں گی جہاں پر وہ نماز ادا کرتی ہیں، جہاں پر وہ نماز ادا کرتی ہیں اسی مقام کے اوپر وہ ان کی جائے اعتکاف ہے۔ جس روم کے اندر وہ نماز ادا کرتی ہیں اسی مقام کے اوپر وہ اعتکاف کے اندر بیٹھیں گی، ٹھیک ہے۔ اگر ان کی کوئی مخصوص جگہ نہیں ہے، مثال کے طور پر کبھی برآمدے میں نماز پڑھ لی، کبھی ادھر کبھی ادھر، دیکھیں نا پرانے، آج کل مجھے آپ کو تو نہیں پتہ، پرانی جو خواتین ہوتی تھیں تخت پوش، ہمارے گھر کے اندر بھی تھا، ابھی تو نہیں ہے، ہمارے گھر کے اندر بھی تھا تخت پوش اس کو کہتے تھے، وہ نماز کے لیے وہ محراب سا بنا ہوتا تھا اور ہماری امی اسی کے اوپر نماز ادا کیا کرتی تھی، اس کو ہم تخت پوش کہتے تھے۔ تو پرانے سارے گھروں کے اندر آج سے تقریباً 30-35 سال پہلے وہ ہوتے تھے تخت پوش، ایک جگہ کے اوپر پڑے ہوتے تھے، گھر کی جو مائیں بہنیں بیٹی ہوتی تھیں اسی کے اوپر وہ نماز ادا کرتی تھی۔ تو یاد رکھیں وہی تخت پوش والی جو جگہ ہے نا وہی ان کی اعتکاف والی جگہ ہے۔ لیکن آج چونکہ ماڈرن دور ہے، کچھ پڑھتے ہیں کوئی نہیں پڑھتے، کچھ اوپر کچھ نیچے ہوتا رہتا ہے، تو اس طرح کہ پھر خواتین کو چاہیے کہ پھر ایک جگہ اپنے لیے نماز کے لیے منتخب کر لیں، یعنی اعتکاف بیٹھنے سے پہلے اپنے لیے مسجد بنا لیں کہ یہ میری مسجد ہے، اس کے اندر میں نمازیں پڑھا کروں گی، بس پھر وہ اس جگہ کے اوپر اعتکاف بیٹھیں گی، ٹھیک ہے، سمجھ گئے نا۔ باقی اس طرح کہ جو مردوں کے لیے شرائط ہیں وہی عورتوں کے لیے بھی، وہی کسی قسم کی فضول بات نہیں کرتی ہیں، اپنا ذکر و فکر آپ نے کرنا ہے، سحر افطاری بے شک آپ بنا سکتی ہیں، گھر کے اندر ہی ہیں چونکہ نا، تو اس طرح مدد کے لیے آپ اگر جانا چاہیں جو ضرورت ہوتی ہے کھانے پینے کے لیے تو وہ بہتر تو یہی ہے کہ ان کو اسی مقام کے اوپر کھانا پینا دے دیا جائے۔ لیکن اگر اس طرح گھر کے ساتھ سب افراد ایک مقام کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور اسی جگہ کے اوپر، یعنی دیکھیں نا جس قسم کے آج کل گھر ہے نا وہ سامنے ہی، میں بھی جہاں پر یہاں اٹک میں رہتا ہوں تو جس جگہ کے اوپر میرا روم ہے بالکل سامنے ایک ہی جگہ ہے، وہاں پر واش روم بھی بنے ہوئے، سامنے کچن بھی، تو وہاں پر فرق نہیں کیا جا سکتا کہ وہ الگ جگہ کے اوپر چلے گئے ہیں۔ تو بس ان کی جو مسجد ہے نا بس اسی دائرے کے اندر انہوں نے رہنا ہے، وہیں پر ہی کھانا پینا سحری افطاری جو کچھ بھی ہے سب کچھ ان کو کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ مسجد کے اندر یاد رکھیں جو کاروباری لوگ ہوتے ہیں، کاروباری لوگ وہ اپنا کاروبار مسجد کے اندر کر سکتے ہیں۔ دیکھیں نا جن لوگوں کا کروڑوں اربوں روپے کا کاروبار ہے، روزانہ ان کا وہ کیا کہتے ہیں کہ تجارت کا جو مال آتا ہے ان کے پاس آتا ہے، ان کی دکانوں کے اندر پھر آگے ہزاروں مزدور ہوتے ہیں سپلائی کرنے والے، اگر بہتر اس طرح ہو کہ اپنے ملازمین کے یا اپنے گھر والوں کے حوالے کر کے وہ آ جائیں تو یہ تو بہت بہتر ہے۔ لیکن اگر ان کو کوئی اس قسم کا فون سننا پڑ جائے، کسی قسم کی قیمت طے کرنی پڑ جائے کہ نہیں بھائی آپ نے مجھ سے بات کی تھی، یہ چیز آپ نے مجھے 10 لاکھ کی دی ہے تو اس سے زیادہ میں نہیں دوں گا، فلاں اس قسم کی اگر کوئی وہ بات کاروباری لوگ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں صرف اتنی بات یاد رکھنا جو مبیع ہوتا ہے نا وہ مسجد کے اندر حاضر نہیں ہوگا، یعنی جو چیز خریدی ہے نا اس طرح نہیں ہوگا کہ وہ چیز بھی اٹھا کر آپ مسجد کے اندر لے آئیں، اس طرح نہیں ہوگا، کیونکہ یہ جو مسجد ہے نا یاد رکھیں یہ کس کے لیے بنی ہے، ان کی غرض و غایت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر فکر کے لیے بنی ہے، تلاوت کے لیے، عبادت کے لیے، واعظ و نصیحت کے لیے، درس و تدریس کے لیے، یہ سارے الفاظ حدیث پاک کے اندر موجود ہیں، لہٰذا اس کے منافی کوئی کام بھی نہیں کیا جائے گا، اس کے منافی کوئی کام بھی نہیں۔ مسجد کے اندر مبیع حاضر نہیں ہوگا، جو چیز آپ نے خریدی ہے یا بیچی ہے وہ حاضر نہیں ہوگی، اس طرح آپ طے کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ اس طرح ڈاک کے شعبے سے ہوتے ہیں، وہ اپنی ڈاک بھی چیک کر سکتے ہیں، ان کو اگر ڈاکیہ مسجد کے اندر ڈاک دے کے چلا جائے، دوستات کرنے ہوتی ہیں، مورے لگانی ہوتی ہیں، بالکل مسجد کے اندر وہ بیٹھ کے اپنے اعتکاف والی جگہ کے اوپر وہ یہ کام کر سکتے ہیں، اس کے اندر کوئی ممانعات نہیں ہے کسی قسم کی۔ بیوی اگر آپ کو ملنے کے لیے مسجد کے اندر آتی ہے تو آ سکتی ہے، کوئی بات بھی نہیں ہے، آپ کے لیے کھانا لاتی ہے، آپ کے لیے پانی لاتی ہے، کچھ بھی اس طرح۔ میرا خود اپنا ہمارا جو گھر ہے مسجد اور گھر بالکل جڑا ہوا ہے، 2 کنال جگہ ہے، 1 کنال کے اوپر ہمارا گھر ہے، 1 کنال کے اوپر مسجد ہے، تو میں جس وقت مسجد کے اندر بیٹھتا ہوں یا کچھ بھی اس طرح ہوتا ہے میرے گھر والی یہاں آتی کھانا پینا مجھے دے کے، کوئی کسی قسم کی اس میں کوئی ممانعات بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بیوی آپ کی آ سکتی، باقی جو اس طرح جو ان کے ازدواجی تعلقات ہوتے ہیں تو یاد رکھیں وہ جس وقت آپ قائم کریں گے، چاہے عورت قائم کرے اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے یا پھر اس طرح کہ مرد قائم کرے، ظاہر سی بات ہے مسجد کے اندر تو نہیں ہوتا نا، لیکن اگر تب یہ ضرورت کے لیے وہ اپنے گھر جاتے ہیں اور اس قسم کو کوئی معاملہ ازدواجی تعلق قائم کر لیتے ہیں تو یاد رکھیں ان کا اعتکاف باطل ہو جاتا ہے، ان کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ پھر جس وقت اعتکاف ٹوٹ جائے نا پھر بھی ایک مسئلہ خاص ذہن کے اندر رکھیں، اعتکاف ٹوٹ جائے تو اب کیا کریں؟ تو اب یاد رکھیں جس دن کا اعتکاف آپ نے ٹوٹا ہے نا وہی اسی ایک دن کی آپ قضا کریں گے، یعنی اب اس طرح نہیں ہوگا کہ یہ 10 دن آپ اس طرح ریپیٹ کریں، نہیں اس طرح نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر 5 دن آپ اعتکاف کر چکے تھے، 6ٹھے دن آپ کا اعتکاف ٹوٹ گیا تو وہ جو 6ٹھے دن ٹوٹا تھا نا آپ کا اعتکاف نا، بس 1 دن کا آپ اعتکاف قضا کر لیں،
ٹھیک ہے، رمضان المبارک کے اندر کر لیں یا بعد والے دنوں کے اندر کر لیں۔ اس کی وجہ یہ کہ یاد رکھیں نفلی جو عبادت ہوتی ہے نا، نفلی عبادت، یہ انسان جس وقت اپنے اوپر لازم کر لیتے ہیں نا تو پھر اس کو ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ یعنی دیکھیں نا، ابھی آپ کہتے ہیں میں 2 نفل پڑھتا ہوں، تو آپ کے اوپر اللہ نے لازم تو نہیں کیا نا کہ آپ 2 نفل پڑھیں، لیکن اگر آپ پڑھتے ہیں نا تو شروع کر دیے تو آپ لازم ہو گئے ہیں۔ یعنی شروع کرنے سے پہلے آپ کے اوپر لازم نہیں تھے، نہ پڑھتے کوئی بات بھی نہیں، شروع کر دیے نا اب لازم ہو گئے۔ اب آپ کو آپ کی امی آواز دیتی ہے، آپ کو آپ کا ابو آواز دیتا ہے، تو نفلی نماز تو آپ ان کے لیے توڑ سکتے ہیں نا۔ تو آپ اس طرح کرتے ہیں کہ نفل ادھر آپ نے نیت کی ہے، ادھر سے آپ کے گھر والوں نے، امی نے آپ کو آواز دے دی کہ آ جائیں، تو آپ نفل توڑ دیتے ہیں۔ تو اب آ کر یہ 2 نفل آپ کو ہر صورت کے اندر ادا کرنے ہوں گے۔ اب آپ نے چونکہ یہ آپ نے اوپر لازم کر لیا تھا، اب آپ کے اوپر واجب ہو گئے ہیں۔ بس اس طریقے سے یاد رکھیں کہ جس دن آپ نے پھر اعتکاف چھوڑا ہے نا، تو اس دن کی پھر آپ کو قضا کرنی پڑے گی۔ ٹھیک ہو گئی یہ بات بھی؟ اچھا، باقی یہ آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے اس سے، ازدواجی تعلقات سے، اس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں کوئی بھی کام آپ نے کیا ہے، مسجد سے باہر آپ چلے گئے ہیں 2 ضرورتوں کے علاوہ، یعنی ایک طبی ضرورت اور دوسری شرعی ضرورت۔ طبی ضرورت میں آپ کو بتا چکا ہوں، آپ کی طبیعت جو ہے، آپ کو مثال کے طور کے اوپر ڈاکٹر کی ضرورت پڑ گئی ہے واش روم جانے کی، یہ طبی ضرورت۔ اور شرعی ضرورت کیا ہے؟ اگر مسجد کے اندر جمعہ ہوتا ہے، جمعہ نہیں ہوتا دوسری مسجد کے لیے آپ جمعہ پڑھنے کے لیے گئے، آپ چلے گئے تو بالکل ٹھیک ہے، کوئی بات بھی نہیں ہے۔ لیکن اس کے علاوہ یاد رکھیں 1 سیکنڈ کے لیے بھی کوئی آپ عمل کریں گے یا مسجد سے باہر جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ باقی اعتکاف کی جو آخری 10 دن ہوتے ہیں، ان کے متعلق میں آپ کو یہ بات بتا دوں، کوئی خاص وظیفہ میری نظروں سے نہیں گزرا۔ حدیث پاک کے اندر کوئی اس رات کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ فلاں آپ آیتیں پڑھیں، فلاں جس طرح بعض لوگوں سے آپ نے سنا ہوگا نا، وہ کہتے ہیں کہ جی 1000 دفعہ یہ پڑھیں، 500 دفعہ یہ پڑھیں، اس طرح کریں، اس طرح کریں، یہ باتیں آپ نے سنی ہوگی۔ تو یاد رکھیں میری نظر سے کوئی ایسی روایت نہیں گزری کہ میں آپ کو بتاؤں کہ 21ویں رات کو آپ نے یہ پڑھنا ہے، 22ویں رات کو آپ نے یہ پڑھنا ہے، 29ویں رات کو آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ نہیں، کچھ بھی خاص کچھ بھی نہیں ہے، جو دل آتا ہے پڑھیں۔ سورۃ البقرہ شریف پڑھیں، سورہ آل عمران شریف پڑھیں، کوئی کتاب پاس رکھ لیں، دینی کتاب، اس کا آپ مطالعہ کر لیں، اس طرح ٹھیک ہے۔ کوئی بندہ پاس بٹھا لیں، اس کے ساتھ کوئی مذاکرہ آپ کرتے رہیں، علمی مذاکرہ، اس سے سوالات کرتے رہیں، وہ آپ کو جوابات دیتا رہے، آپ اس سے سوال کریں جس سے آپ کے علم کے اندر اضافہ ہو۔ یہ ساری چیزیں آپ کر سکتے ہیں، کوئی خاص اس طرح نہیں، کوئی خاص وظیفہ اس رات کا نہیں ہوتا، ان دنوں کا کوئی خاص وظیفہ نہیں ہوتا۔ اچھا، یہ تو ضروری باتیں تھیں میرے، اللہ پاک کا شکر ہے، چلو میں نے آپ کو بتا دی۔ کوئی ہے آپ کے ذہن کے اندر سوال تو بتائیں مجھے، اعتکاف کے متعلق، روزے کے متعلق کچھ ہے آپ کے ذہن میں؟ ارادہ ہے کسی کا بیٹھنے کے لیے انشاءاللہ؟ ماشاءاللہ، کسی ایک کا بھی نہیں ہے۔ نہیں، اس طرح تو نہ کریں نا، ظاہری سی بات ہے، یہ مسجد کی، میں نے آپ کو بتایا نا کہ سنت کفایہ، یعنی کچھ لوگ تو کریں نا۔ کام والوں کے لیے میں پہلے بتا چکا ہوں، یا نہیں بتایا تو پھر سن لیں، جو خاص لوگوں کے کام ہوتے ہیں نا، جو لوگوں کی ضروریات ہوتی ہیں، تو وہ اعتکاف نہ بیٹھا کریں، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ کو مخلوق خدا کی ہر وقت آپ کو ضرورت پڑتی ہے نا، تو اس طرح کل ایک اجام تھا، میں اس کے پاس بیٹھوں، وہ مجھے کہتے ہیں میں بیٹھوں، میں نے کہا آپ نہ بیٹھیں، آپ گاؤں کا، آپ ایک ہی اجامت کرنے والے ہیں، بڑے بوڑھے آپ کے پاس آتے ہیں، آپ اعتکاف بیٹھ گئے تو ان کو تکلیف ہوگی، لہٰذا آپ نہ بیٹھیں۔ تو اس قسم کا جو کا میڈیکل اسٹور والے جو ہوتے ہیں، اگر ان کو بند کر کے آنا پڑے، ظاہری سی بات ہے کہ ہزاروں مسائل ہوتے ہیں، تو اس طرح کے جو خاص کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، لیکن دیکھیں نا، ہر گھر کے اندر 4-5 بندے تو ہوتے ہیں نا، تو چلو ایک کو تو انسان بھیج دے نا، اپنی بیٹی کو کہہ دے چلو بیٹا تم بیٹھ جاؤ، چلو میں نہیں بیٹھ سکتا، میرا یہ چھوٹا بیٹا بیٹھ جائے۔ باقی چلو جن بچوں کے امتحانات ہو رہے ہیں رمضان کے اندر یا اور مسائل ہیں، بے شک نہ بیٹھیں، لیکن کم از کم کچھ لوگوں کو ضرور بیٹھنا چاہیے۔ اب یہ اتنی بڑی مسجد ہے، 2-4 آدمی تو آپ نیت کریں کہ آپ بیٹھیں یہاں پر۔ چلو کوئی سوال آپ کے ذہن کے اندر نہیں ہے تو جو 2-4 منٹ ہیں، آپ 2-4 باتیں میں اور آپ سے کرتا ہوں ضروری، چونکہ اس طرح نا میری عادت یہ موضوع انصاف، موضوع کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے۔ تو جو میں تقریباً میرے خیال میں 50 منٹ کے اوپر میں تقریر کے لیے بیٹھ گیا تھا، اللہ پاک کا شکر ابھی 40-42 منٹ ہو گئے، تو ضروری جو مسائل تھے وہ میں نے عرض کر دیے۔ باقی 2-4 باتیں چلو اور ذہن کے اندر رکھ لیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس اعتکاف والے معاملات سے ہٹ کے۔ دیکھیں، یہ بچوں کو چپ کرائیں، پیچھے جو بیٹھو خاموش کرائیں ان کو۔
دیکھیں میں نے جو بات نوٹ کی ہے نا، اصل جو بات میں نے نوٹ کی ہے، ہم جس دور کے اندر زندہ ہیں نا، جس دور کے اندر، یہ انتہائی فتنے اور فساد کا دور ہے، انتہائی فتنے اور فساد کا دور ہے۔ اس طرح کہ نہ کسی شخص کی زبان کے اوپر اعتبار ہے، نہ کسی شخص کے کردار کے اوپر کوئی اعتبار ہے۔ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، فرمائے لوگو اپنے وعدے پورے کرو، جو وعدہ کرو اس وعدے کو پورے کرو۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اس عہد کے متعلق، اس وعدے کے متعلق تم سے سوال کیا جائے گا۔ یعنی قیامت والے دن کیا ہوگا؟ یہ جو آپ کا وعدہ ہے لوگوں سے آپ کرتے ہیں، اس وعدے کے متعلق آپ سے سوال کیا جائے گا۔ دوسرے مقام کے اوپر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما، یہ جو تمہارے عقد ہے نا، عقود، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو پورا کرو۔ اور حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ذات اقدس نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، حضور کی ذات، اب یہ نصیحت کے طور پر میں بات کر رہا ہوں، بڑی اہم بات ہے، آپ نے اس کو ذہن کے اندر رکھنی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس نے فرمایا کہ جس بندے کا عہد نہیں ہے، جس بندے کا وعدہ نہیں ہے، اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ تمہیں پتہ ہے قرآن پاک کے اندر سب سے طویل آیت کون سی ہے؟ 16 لائنوں کی ایک آیت ہے، 16 یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، یہاں سے شروع ہوتی ہے 16 لائنوں میں آپ سورہ بقرہ شریف کی، یعنی یہ جو سورہ بقرہ شریف کا اینڈ ہے جہاں پر اختتام ہوتا ہے نا، تو اس سے ایک آیت پہلے یہ 16 لائنوں کی ایک آیت ہے، یعنی لین دین کی آیت، یاد رکھیں سب سے طویل ہے، اس کو آیت دین کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ آیت دین، دین کے متعلق، لین دین کے متعلق کی آیت ہے، اور 16 لائنوں کے اوپر مشتمل۔ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس پتہ ہے کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ اس میں جس وقت آپ لین دین کریں نا، تو کیا کر لیا کریں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کو لکھ لیا کرو۔ اس کو کیوں لکھ لیا کرو؟ اس لیے لکھ لیا کرو کہ یہ جو دل ہے نا، دل، اس کو عربی کے اندر قلب کہتے ہیں، اس کو عربی کے اندر کیا کہتے ہیں؟ قلب کہتے ہیں، اور قلب کا معنی ہوتا ہے الٹنا پلٹنا۔ یہ 2 منٹ بعد ابھی ایک آپ فیصلہ کریں گے نا میں زمین کو بیچتا ہوں، 2 منٹ بعد آپ کہیں گے نہیں بیچتا ہوں۔ کسی سے وعدہ کریں گے میں تجھے 2000 صدقہ دوں گا، گھر جائیں گے طبیعت بدل جائے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ لازم کر دیا کہ جو وعدے کرو اور جو لین دین کرو اس کو آپس میں لکھ لیا کرو، تاکہ پھر یہ دستاویز ہو جائے اور بدلنے کی نوبت نہ آئے۔ یہ جو آپ پراپرٹی خریدتے ہیں، کیوں لکھنا لکھانا ہوتا ہے؟ اتنی مہنگی فیسیں آپ ادا کرتے ہیں کہ بات ختم ہو جائے، آپ کی ملکیت سے یہ چیز خارج ہو جائے۔ تو یاد رکھیں اس کے ضمن کے اندر درجنوں روایات، اللہ پاک کا شکر میرے ذہن کے اندر ہیں، بہرحال میں صرف ان کا خلاصہ آپ کو سمجھاتا ہوں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ جو بندہ لین دین کرتا ہے نا پھر لکھتا نہیں ہے اور اس کو نقصان ہو جاتا ہے، فرمایا وہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی نہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا نہیں سنے گا۔ کتنی سخت بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ جو بندہ لین دین کرتا ہے پھر لکھتا نہیں ہے، لکھتے فرمایا دعا بھی نہ کرے، میں اس کی دعا نہیں سنوں گا۔ کیونکہ تم نے خود دیکھے نا، ایک بندہ، مثال میں آپ کو دے، ایک بندہ اس کے ساتھ آپ نے لین دین کیا 10 لاکھ روپے کا، آپ نے اس کو کہا یہ کاروبار کے اندر آپ انویسٹمنٹ کر لیں یا یہ میرے پاس آپ نے اس کو لکھا نہیں ہے، چھوڑ دیے، بس ٹھیک ہے جی میرا بھائی ہے، مجھے اس کے اوپر اعتبار ہے۔ اب چند دنوں کے بعد وہ منکر ہو جاتا ہے، آپ کہتے ہیں مجھے تو آپ نے دیے ہی نہیں، تو اب آپ کیا کریں گے؟ آپ روئیں گے نا، آپ کہیں گے ہاں یار میرے پاس تو کوئی گواہ بھی نہیں ہے، میں نے تو کچھ لکھا بھی نہیں ہے۔ تو ایسے بندے کے لیے اللہ فرماتا ہے اب تو میری طرف دعا کے لیے ہاتھ بھی نہ اٹھا، میں تیری دعا نہیں سنوں گا، کیونکہ تو نے اللہ تعالیٰ کے ایک حکم کے اوپر عمل نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے لکھنے کا حکم دیا، تو نے لکھنا کیا نہیں، گواہ تو نے مقرر کیے نہیں، لہٰذا تو اب اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے دعا بھی نہ کر، تیری دعا نہیں سنی جائے گی۔ اس لیے علماء اس آیت کے ضمن کے اندر لکھتے فرماتے ہیں یہ جو روز کا نقد لین دین ہوتا ہے، فرمایا اس کے متعلق بھی کہتے ہیں کہ لکھ لیا کرو آپس میں، یعنی نقد لین دین، آپ نے ایک چیز خریدی ہے، نقد آپ نے اس کو یعنی ادھار تو لکھنا ہی لکھنا ہے نا، وہ تو یوں سمجھے کہ واجب ہے آپ کے اوپر، لیکن نقد بھی لین دین آپ کسی سے کرتے ہیں نا تو آپ اس طرح کریں کہ اس کو لکھ لیا کریں۔ یاد رکھیں میری اس نصیحت کو پکے پلے باندھ دیں، کوئی بھی لین دین ہو، چاہے والد اور بیٹے کے درمیان ہے، ماں اور بیٹے کے درمیان ہے، بیوی اور خاوند کے درمیان ہے، دوست اور دوست کے درمیان ہے، پکے وثیقہ اس دور کے اندر گواہ بھی اپنے مقرر کریں اور لکھنا لکھانا مکمل طریقے سے کریں، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ یاد رکھیں۔ میں پھر اپنے الفاظ دہراتا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ میرے پاس بہت سارے مسائل ایسے آئے ہیں کہ کہتے ہیں اب ہم کیا کریں، میں نے کہا اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اگرچہ آپ نے اس کے اوپر اعتبار کیا ہے، اس نے آپ کو دھوکہ دے دیا ہے، ٹھیک ہے گناہ اس کا ضرور ہے، لیکن دنیا کی کسی عدالت میں آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو بہتر یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم کے اوپر عمل کیا جائے، تو اپنا وعدہ کسی شخص سے بھی جو آپ وعدہ کرتے ہیں وہ وعدہ آپ پورا کریں، اور جو کچھ آپ لین دین کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ بس اس لین دین کو آپ کیا کریں، اس لین دین کو لکھ لیا کریں، اپنی سند اپنے پاس رکھیں۔ انسان دیکھیں نا، موت فوت کی چیز ہے،
موت آپ کی امانت کسی کے پاس. میرا ایک دوست ہے، اس کا تقریباً کم از کم لوگوں کے ساتھ 2 سے 3 ارب روپے کا لین دین ہے. 2 سے 3 ارب روپے کا لین دین. وہ کاروبار کرتے باہر ہوتا ہے انگلینڈ کے اندر، اس کا لوگوں سے لیتا بھی ہے دیتا بھی ہے، سب کچھ لین دین روزانہ وہ کرتا ہے. یہ ایکسچینج جو ڈالر بدلتے ہیں نا جب کرنسی کا، یہ اس کا کاروبار ہے. میں اسے کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، میں نے کہا چھوٹی سی عمر ہے، یہ جتنا شاذیب ہے اتنی اس کی عمر ہوگی. میں اس کو کہتا ہوتا ہوں، میں نے کہا آپ مجھے بتائیں، انسان موت آپ کے گھر والوں کو بھی نہیں پتہ ہے، پھر کیا ہوگا کہ آپ کس طرح ادا کریں گے، لوگ آپ کو کس طرح ادا کریں گے. تو وہ تو کھلا سے دل ہے، کہتے ہیں قاری صاحب زیادہ لوگوں نے میرے ہی دینے ہیں، چلو چلے گئے تو خیر کوئی بات بھی نہیں. لیکن بات اس طرح نکالی اس کے والد کو کوئی آ کے کہے کہ تیرے بیٹے کے ساتھ میرا یہ، لوگ جھوٹ موٹ کا بھی تو کرتے ہیں نا، ظاہر سی بات ہے، ایک بندہ مر جاتا ہے تو جھوٹ موٹ کے بھی لوگ گواہ کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی ادا کرنے کے لیے کوئی نہیں. آج تک جنازے کے اندر سنتے ہیں نا، اعلان کرتے ہیں نا کہ یہ بندہ لین دین والا تھا، اگر کسی کو کچھ ہو تو آ کے ہم سے طلب کر لے. لیکن کبھی سنیں جنازے کے اندر کوئی کھڑا ہو کے کہے کہ نہیں جی میں نے لینے اس کو میں نے ادا کرنے، لہٰذا اس نے اس طرح کریں وارثوں کو آ کے ہم ادا کر دیں، اس طرح کوئی اعلان سنا ہے جنازے کے اندر؟ دیکھیں ہوں گے قدوں کے اچھے لوگ بھی ہیں، اس طرح نہیں ہیں، وہ آ کے واقعی اپنی امانتیں ادا کرتے ہیں. لیکن زیادہ لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ ڈاکہ ڈالنے والے ہی ہوتے ہیں. لہٰذا یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، ہمیں بڑے نقصان ہوتے ہیں اگر ہم اس طرح کرتے ہیں کہ اللہ رسول کی ان باتوں کے اوپر عمل نہ کریں. ہمارے گھر کی کل پرسوں کی بات ہے، ہمارے کو میری پھوپھی ذات بھائی، اس کو کسی نے میسنجر کے اوپر میسج کیا کہ میں فلاں ہوں، اپنی تصویر وغیرہ لگا کہ میں فلاں ہوں اور مجھے 3 لاکھ روپے ضرورت ہے، جلدی میرے گھر کے اندر پہنچائیں، کل آپ کے اکاؤنٹ کے اندر 8 لاکھ روپے میں بھیج رہا ہوں، تو 5 فلاں کو دے دینا، 3 خود رکھ لینا. تو اس نے تصویر دیکھی، اس نے کوئی تحقیق کسی قسم کی نہیں کی، تو اس نے اس طرح کیے، جا کر وہ 3 لاکھ روپے اس کو ادا کر کے آ گیا. 3 لاکھ روپے ادا کر کے آ گیا تو تھوڑی دیر بعد اس طرح ہوا کہ اسی شخص کا اس کو میسج آتا ہے کہ اب کچھ اس نے اشارہ اس کو دے دیا ہے نا. تو اس نے اس طرح کیا کہ اصل بندے کو فون کیا، تو اس نے کہا آپ میری فیس بک چیک کریں، میں نے تو اوپر اشتہار لگائے ہوئے کہ میرے نام کے اوپر لوگ جیلی آئیڈیا بنا کے پیسے مانگ رہے ہیں، یہ تم نے کیا ہے تو کیا کیا ہے؟ تو اب اس کو ہوش آئی کہ ہو میرے ساتھ ہوا کیا. مجھے اپنی، چونکہ میری بہن بھی ان کے گھر کے اندر ہوتی، مجھے انہوں نے فون کیا، میں نے کہا بات ختم ہو گئی ہے، آپ نے خود اللہ رسول کے قانون کی خود خلاف ورزی کی ہے کہ آپ کم از کم تحقیق تو کرتے نا کہ تم کون ہو، کس کے کچھ لگتے ہو، کیا کرتے ہو. آپ خاموشی چتا کر وہ بندہ باہر کھڑا ہے، آپ اس کو پیسے دے کے آ گئے. تو یہ آپ کا اپنا قصور ہے، کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے آپ فریاد نہ کریں، بس ہو گیا. آئندہ سے زندگی کے اندر آپ احتیاط کریں. تو یہ یاد رکھیے، جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں ان معاملات کے اندر انتہائی احتیاط، بعد میں رونے دھونے سے بہتر یہی ہے کہ اللہ رسول کے حکموں کو پورا کریں، جو بات بھی ہو گواہوں کے اندر ہو، اور لکھ لیا کریں اس بات کو. اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس میری باتوں پر پہلے مجھے، بعد میں آپ کو عمل کی توفیق عطا فرما، سنت عطا فرما. واخر دعوانا الحمدللہ.